السلام علیکم. میں سید علی مظفر آپ سے مخاطب ہوں، اور جیسا کہ میں اپنے تمام انٹرو میں دے چکا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز میں اس وقت آپ کو ریکارڈ کر کے دے رہا ہوں، اس کا مین مقصد کانسیپٹس کلیئر کرنا ہے. ابھی یہ ERP کی ٹریننگ نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کو کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہو اور آپ اس ڈیمو کو بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ محفوظ ہو جائے. پھر جب ہم پریکٹیکل طور پہ اس کے اوپر آگے جائیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. دوسرا یہ میرا جو اس وقت مخاطب ہوں میں ان تمام لوگوں سے جو میرے کلائنٹس ہیں یا نئے بننے والے ہیں، اسٹوڈنٹس جو مجھ سے آن لائن پڑھتے ہیں، ٹیکس وکیل ہیں، ٹیکسیشن سے متعلق کنسلٹنٹس ہیں یا IT کنسلٹنٹس، اور اکاؤنٹ فائننس کے بالخصوص بزنس مین تو میرا ٹارگیٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں. آج کا ٹاپک ہمارے لیے ہے برانچ اکاؤنٹنگ. برانچ اکاؤنٹنگ بہت کمپریہنسو سبجیکٹ ہے، لیکن میں ایک انتہائی آسان سلائڈ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مشکل وہ ہوتا ہے کام جو ہم کرنا نہیں چاہتے، ورنہ کام انتہائی آسان ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ برانچ اکاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلے میں مخاطب کروں گا اپنے کام کے آغاز سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے. ہمارے کمپنی کا نام بس ویلکم ٹو مائیکروسافٹ اوشین. ساتھ ساتھ آج کا پیریڈ ہمارے پاس شارٹ ویک اوور ویو فار برانچ اکاؤنٹنگ. اس کے علاوہ یہ میرے نمبرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. کبھی آپ کو کوئی کیوری ہو، یو کین کال می. تمام سوشل میڈیا کے، یوٹیوبس کے، واٹس ایپ کے اور ای میل آپ کے سامنے ہے. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. آپ کے کامنٹس کا، ریمارکس کا میں منتظر رہوں گا ایز اے اسٹوڈنٹ. آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ برانچ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی برانچ اکاؤنٹنگ سے مراد یہی ہے کہ ایک آدمی کا بزنس ہے، بہت زیادہ بزنس مین کے، اور وہ کام پھیل چکا ہے. تو شروع سے سٹارٹ کیا چھوٹا سا، اور اب وہ پوری پاکستان میں یا پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. تو اس نے جگہ جگہ اپنی برانچز کھول لی ہیں. اب وہ برانچز جب کھل تو جاتی ہیں، لیکن اس کو پورا لائف سائیکل چاہیے. ہر برانچ کا اپنا اکاؤنٹس ہے، فائنانس ہے، انوینٹری ہے، سیل پرچیز ہے، بلنگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے آرام سے ریموٹلی اس کو دیکھے بھی، اور وہاں کا ڈیٹا بآسانی، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب وہ پہلا زمانہ نہیں ہے. اب لوگ پیپر لیس انوائرمنٹ میں جا چکے ہیں، اور یہ کام انتہائی آسان ہو گیا ہے اگر آپ ERP سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. خاص طور پر میں جس کی بات کروں گا ٹیلی ERP 9 آپ کے لیے بہت آسانی سے ڈیٹا کو، جو برانچ اکاؤنٹنگ خاص طور پر ریموٹ ایکسیس ہے، وہ بہت آسان بنا دیا ہے. پہلے زمانے میں لوگ دور سے رابطہ کرنے کے لیے اپنے اینٹینے لگایا کرتے تھے، ملینز خرچ کرتے تھے ہارڈ ویئر پہ، پھر جا کے وہ اس بینیفٹس کا فائدہ اٹھاتے تھے. جبکہ اب یہ بہت آسان ہے. تو برانچ اکاؤنٹنگ کا آغاز کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہیڈ آفس خود ہے، جس کا اپنا لائف سائیکل ہوگا. اس کے پاس پورے چارٹ آف اکاؤنٹ ہوگا، نہ صرف تمام برانچز کا بلکہ اپنا بھی ہوگا. ساتھ ساتھ اس کی ایک برانچ فار اوے، وہ ڈائریکٹ ڈیل کر رہا ہے اس سے، ممکن ایک بہت دور ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ 2 وے ایرو بتا رہا ہے کہ برانچ ہیڈ آفس سے لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے. کیش، سٹاک، ریٹرن بھی ہوتے ہیں، پیسے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، اور واپس جمع بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ ایک چوتھی برانچ کہیں اور کھلی ہوئی ہے. یہ دونوں برانچز آپس میں ڈائریکٹلی ہیڈ آفس سے لنک ہیں. لیکن کبھی کبھی جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ممکن نہیں ہوتا، اور ہمیں آسانی ڈھونڈنے کے لیے، کاسٹ افیکٹو کرنے کے لیے، اپنا بجٹ کنٹرول کرنے کے لیے ہم درمیان میں کوئی نہ کوئی ویئر ہاؤس بھی کھول لیتے ہیں، اور ویئر ہاؤس سے پھر برانچز کو ہم مال پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ویئر ہاؤس بھی ہو سکتا ہے، اور 2 ویئر ہاؤس بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری برانچز بھی آگے ان ویئر ہاؤس سے مال لے رہی ہوتی ہیں اور اکاؤنٹنگ سائیکل کو چلا رہی ہوتی ہیں. اور جہاں جہاں یہ 2 وے ایرو شو ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا کی شیئرنگ کر رہی ہیں. ساتھ ساتھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ویئر ہاؤس ہو سکتا ہے وہ ہمارا ریجنل آفس ہو، اور وہ ریجنل آفس آگے سے کئی برانچ کو کنٹرول کر رہا ہو، اور ہر جگہ پر اکاؤنٹنگ کا پورا ایک سائیکل چل رہا ہے، یعنی چارٹ آف اکاؤنٹ سب جگہ مینٹین ہو رہا ہے. لیکن ہیڈ آفس میں ان تمام کا، چاہے ریجنل آفس ہو، ویئر ہاؤس ہے یا برانچز ہے، ان کا بھی چارٹ آف اکاؤنٹ ہے، اور یہ کمبائنڈ ہو کے سارا ڈیٹا ہیڈ آفس آ رہا ہے.
اس کی مثال دینے کے لیے میں نے سمجھایا کہ فار ایگزامپل ہم کیش کی مثال لیتے ہیں کہ تمام برانچز میں اور ریجنل آفس میں 20,000 روپے کسی لیجر یا گروپ میں رکھے ہوئے ہیں، تو ٹوٹل ملا کے یہ 20 بنتے ہیں، لیکن ہیڈ آفس کے پاس بھی اپنا خرچہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل اس کے پاس بھی 20,000 رکھے ہوئے ہیں، تو ٹوٹل ملا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت مارکیٹ میں یا ٹوٹل میرے آفسز میں 1,40,000 روپے پڑے ہیں، کیونکہ 20,000 7 جگہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس لیول پہ جب ہم بات کریں گے ہیڈ آفس لیول پر، تو یہ کنسولیڈیشن رپورٹ نکلے گی تمام کی، ہر برانچ کی اپنا پروفٹ لاس، ٹرائل بیلنس، ریشو انالیسس، کیش فلو، سیل پرچیز کا سائیکل، اور ہیڈ آفس لیول پہ یہ کمبائن ہو جائے گا، اور الگ سے کالم وائز بھی بن سکتا ہے کہ ہر کالم کو الگ الگ دکھائے اور کلیکٹیولی گروپ لیول پر اور لیجر لیول پہ اس کو ٹوٹل کر دیا آپ کو۔ یہ رپورٹیں بہت انٹرسٹنگ ہیں اور آٹومیٹک بنتی ہیں۔ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ بیٹھ کے آپ رات کو بیٹھ کے سارا بنا رہے ہیں، آٹومیٹک ہمارا کام صرف ڈیٹا انٹری ہے، یعنی اگر پراپر اسٹرکچر ڈیزائن ہو گیا آپ کے ڈیٹا بیس کا، تو آپ کا کام صرف اور صرف ایک صحیح ان پٹ دینا ہے۔ ہر جگہ سے اگر واچر پراپر طریقے سے ان پٹ ہو رہا ہے تو یہ سارا پروسیس مشین کر رہی ہیں، کیونکہ جو کام ریپیٹیڈلی ہوتا ہے وہ ہم مشین سے کرواتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایکوریسی 100% ہوتی ہے، غلطی کے چانسز نہیں ہوتے ہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارے معاملات سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہم کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی یوز کریں تاکہ اپنے کاروبار کو آسان بنائیں۔ اور اس کے بعد بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ میرے آپ کو بتا چلوں کہ جو ڈبل ایرو آ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی برانچز ہیں لازمی نہیں ہے کہ یہ برانچ صرف ہیڈ آفس سے لنک ہو رہی ہے، ہیڈ آفس کی ہدایت پر یا ریجنل آفس کی ڈائریکشن پر یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے پیسوں کی لین دین، انوینٹری کی لین دین کر رہے ہیں، اور اگر ان کو رائٹس دیے ہوئے ہیں، ان کو اجازت دی ہے، تو یہ ایک دوسرے کا سٹاک بھی چیک کر رہے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو ضرورت کے بعد وہ اسے منگا سکیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا جو میں نے شارٹ کٹ طریقے سے سمجھایا، لیکن لازمی نہیں ہے یہ فائنل ہے، یہ بہت کمپریہنسو بھی ہو سکتا ہے اور مزید سمپل بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف بزنس پہ۔ ٹھیک ہے جناب، آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر اگلے ملاقات کریں گے آپ سے اگلے نیکسٹ کے لیے۔ تو سید علی مظفر کو اجازت دیجیے کراچی آفس سے۔ السلام علیکم۔